لیکن بعض دفعہ بلیڈنگ کا تعلق انفیکشن سے ہوتا ہے. وقتی طور پر کوئی جراثیم نے حملہ کیا ہے، انفیکشن ہوئی اور بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، وہ اگر سرخ ہو تو اس کا تعلق ایکونائٹ سے زیادہ ہے. اگر دوسرے رنگ کی ہے یا پیسو ہے، ایکٹیو اور پیسو میں فرق یہ ہے کہ ایکٹیو میں دھڑکتے ہوئے خون دل کے ساتھ بھرپور خون نکلتا ہے باہر، یعنی اس کی آرٹریز کے ساتھ چونکہ تعلق ہے تو دل جس طرح دھڑکتا ہے زور کے ساتھ اس طرح ابل ابل کے خون باہر نکلتا ہے. اور پیسو بلیڈنگ کہتے ہیں جو رستا ہے آہستہ آہستہ. رسنے والے خون کا ہارٹ بیماریوں سے تعلق نہیں ہے، یا سب ایکیوٹ سے ہے یا کرونک سے ہے. اور یہ رسنے والا خون بتاتا ہے کہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت دھڑک دھڑک کر نکلنے والے خون سے، کیونکہ جو خون ابل ابل کے نکلتا ہے یا تو وہ جان لیوا ہوگا یا پھر چھوڑ دے گا، کوئی مستقل بیماری اور سردردی پیچھے نہیں چھوڑتا. لیکن جو خون رس کے نکلتا ہے اس نے یہ بتاتا ہے کہ جھلیوں میں نقص پیدا ہو گیا ہے. بعض بیماریوں نے وہ جو خدا تعالیٰ نے خود بخود خون کو روکنے کے نظام بنائے ہیں ان میں خلا پیدا کر دی ہیں، سوراخ کر دی ہیں، اور جھلیاں یا اور ایسی چیزیں، مثلا نیفرائٹس میں جو خون گردے سے نکلتا ہے وہ چاہے کتنا تھوڑا ہو ڈاکٹر اس کو بڑا سنجیدگی سے لیتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ وہ جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے، اس کا علاج ان کے پاس کوئی نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جھلیوں میں جو خدا تعالیٰ نے بے شمار سیل پیدا کیے ہوئے ہیں جو پیشاب کو اور گندے مادوں کو نکالتے ہیں اور خون کو روک لیتے ہیں، ان میں سوراخ ہو گئے ہیں. اور بعض بیماریاں ایسی ہیں جو گندے مادوں کو روک دیتی ہیں اور خون کو نکالنے لگ جاتی ہیں. بعض ہیں کہ گندے مادے بھی نکالتی ہیں. وقت ہو گیا؟ اچھا کوئی بات نہیں، وقت کے ہو گیا، اس لیے میں یہاں ہی بات ختم کر دیتا ہوں. یہ مضمون ایسا دلچسپ ہے کہ اس کو اگر میں دلچسپی کے ساتھ ہی بیان کروں تو اچھا ہے، ورنہ اگر عام طور پر کتابوں میں جو علامتیں وغیرہ ہیں یہ بیان کرنی شروع کر دی فوری طور پر، تو جس طرح ایک دو کو ابھی بھی نیند آنے لگی تھی اس طرح مجھے ڈیرا صاحب کو نیند آ جائے گی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ وقت دیا جائے، آرام سے، کوئی حرج نہیں، جتنا چلے چلے. تو ایکونائٹ کا تعلق ہارٹ بیماریوں سے ہے جس میں دھڑکتا وہ خون نکلتا ہے، اور ایسے موقع پر عموماً ایکونائٹ فوری اثر دکھاتا ہے. ایکونائٹ اگر اثر نہ دکھائے تو سرخ خون کے نکلنے کے وقت دو اور دوائیں ہیں جو فوراً ذہن میں آنی چاہیے، اور بھی ہیں. مثلا ملی فولیم ہے، وہ سرخ خون کے نکلنے سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اور اس میں بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون کا ایک طرف دباؤ ہوتا ہے. اس لیے ملی فولیم کی بیماریاں عجیب قسم کی بظاہر ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں. ایک مریض میرے پاس بچہ آیا کہ جب وہ پڑھتا ہے سر درد شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں آنکھوں کے اوپر خون کا دباؤ پڑتا ہے، اور وہاں کو اس کی رگوں کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہ یا بلیڈنگ یا تناؤ اتنا ہو جاتا تھا کہ وہ اس کو سر درد ہوتی تھی. اور اس کی والدہ نے مجھے بتایا کہ جتنے ڈاکٹر ماہر ہیں سب کو دکھا چکی ہوں، یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. اب مجھے ملی فولیم کا خیال آیا کیونکہ یہ اس قسم کی بیماری پیدا کر سکتا ہے، اور چند ملی فولیم کی خوراکوں سے بچہ ٹھیک ہو گیا. اللہ کے فضل سے مستقل اس کے بعد وہ بیماری جاتی رہی. لیکن یہاں پھر میں یاد دلاؤں کہ پڑھنے سے سر درد کا تعلق محض اعصاب سے بھی ہے، ضروری نہیں کہ خون کے دباؤ سے ہو. اس کا مجھے خون کے دباؤ کو اس لیے خیال آیا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہومیوپیتھک بھی دیکھ لیے ہیں اور ایلوپیتھ بھی دیکھ لیے ہیں. تو عام روزمرہ کی جو یہ علامتیں پائی جاتی ہیں دوسری دواؤں میں، وہ میں نے ان پر وقت ضائع نہیں کیا. مجھے یقین تھا بڑے بڑے قابل ہومیوپیتھ ہیں، انہوں نے وہ دوائیں پہلے ہی سوچی ہوں گی، اگر وہ فائدہ نہیں دے سکی تو یہ بیچاری اب لے کے آئی ہے اس کو. تو پھر میں نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز سوچوں جو ان کے دماغ میں نہ آئی ہو، تو ملی فولیم کی طرف دھیان گیا، اور اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گیا. اور بھی کئی جگہ میں نے دیکھا ہے ملی فولیم اس میں اثر دکھاتی ہے. فاسفورس کا میں نے بتا دیا ہے، اور بھی دوائیں ہیں بہت سی. تو اس طرح آپ کو رفتہ رفتہ میں دواؤں کا بھی بتاتا جاؤں گا، فلسفہ بھی
احتیاطیں بھی، اور جب آپ ان مضامین سے میرے ساتھ گزر جائیں گے تو بہت حد تک مزاج شناس ہو چکے ہوں گے، لیکن پھر آپ کو پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی، پھر آپ کو کتابوں کا مطالعہ بہرحال کرنا چاہیے۔ اب کہتے ہیں زیادہ وقت ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔ یہ تو پھر بھی رہ گیا، کل سے انشاءاللہ۔